السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا چینل گلشن مدینہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کی دعا اور لیلۃ الجائزہ کی نماز، یعنی لیلۃ الجائزہ کی دعا کون سی ہے اور لیلۃ الجائزہ کی نماز کون سی ہے اور اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت ہی خاص دعا ہے اور بہت ہی خاص نماز ہے۔ یہ نماز جب عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اسی رات عشاء کی نماز کے بعد لیلۃ الجائزہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ کتنی رکعت ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس نماز کی فضیلت کیا ہے اس کو بھی بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ موقع صرف سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، تو اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے، بلکہ لیلۃ الجائزہ کی نماز ہے اسے پڑھنی چاہیے، اور لیلۃ الجائزہ کی جو دعا ہے اسے بھی پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور ہماری زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری ہوں گی، کیونکہ یہ بہت ہی خاص نماز ہے اور بہت ہی خاص دعا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ہم آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے اور وہ دعا کون سی ہے، اس دعا کو مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ کا پیارا چینل گلشن مدینہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اکرام، یہ لیلۃ الجائزہ کی جو نماز ہے اور دعا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ غور سے سنیں اور غور سے سن کر آپ اسے یاد کر لیں یا پھر لکھ لیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کی 4 رکعت نماز ہے۔ 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، 2 سلام سے یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلی رکعت جب آپ نیت کریں گے، نیت یہ ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت صلاۃ الجائزہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر رکوع و سجود کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر رکوع و سجود کرنے کے بعد پھر آپ سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت کی اسی طریقے سے نیت کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، تو وہی 2 رکعت میں سب سے پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنا ہے، یعنی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورت کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع و سجود کریں، کرنے کے بعد پھر آپ کو دوسری رکعت میں پھر آپ کو سب سے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، پھر 1 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، پھر 1 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع و سجود مکمل کریں، کرنے کے بعد پھر آپ سلام پھیریں۔ جب سلام پھیر لیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھیں اور پھر آپ جو کچھ دعا مانگیں گے، یعنی صلاۃ الجائزہ کی دعا
آپ جو بھی جائز دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی 100% یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ عطا کرے گا جو کچھ آپ مانگیں گے۔ تو ناظرین اکرام اس کے بارے میں اور بھی کچھ جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ و مغفرہ۔